اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم. جی ویسے تو ابھی لوگ نہیں آئے ہیں، ہر محلے کے اعتبار شاید یہاں پر بھی آدھی وہی ہیں، جب مجلس شروع ہوگی تو آئیں گے. ماشاءاللہ بنگال کے مہمان آ گئے ہیں لیکن اس علاقے کے نہیں آ پائیں. سلوات بھیجیے محمد. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. تھوڑا سا جگہ کافی ہے، آ جائیے. نعرہ حیدر، نعرہ سلوات. ماشاءاللہ مجالس کا سلسلہ فاطمیہ میں بھی اب اسی طرح الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فاطمیہ اس تحریک فاطمیہ سے ہم کو اچھی طرح فائدہ ہو اور ہم اپنے سماج کو فاطمی بنا سکیں، اپنے معاشرے کو فاطمی بنا سکیں، اپنے گھر کو فاطمی بنا سکیں، اپنے بچوں کو فاطمی بنا سکیں. فاطمی ایک ایسے عنوان کا نام ہے، ایک ایسی سرخی ہے، ایک ایسا ٹائٹل ہے. ہم کو بہت آسان اردو بولنا پڑے گی، بہت سمجھا کے. ہمارے لکھنؤ کے مخاطب معاف کریں کیونکہ ہمارے بنگال کی زبان کے لوگ ہیں. اور بحق فاطمہ انہوں نے مذہب حق کا قبول فرمایا ہے، اور کافی دن سے تلاش کوشش ہو رہی ہے. وہاں کافی بڑی تعداد میں اب لوگ اہل بیت کے معارف سے آگاہ ہو رہے ہیں، اور یہ اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کا اہم کردار ہے کہ ان لوگوں نے در واقع یہ اظہار کیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں شہر لکھنؤ میں فاطمی عزاداری کریں اور دیکھیں تاکہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر اسی طرح فاطمیہ کو منا سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں. بہرحال ظاہر ہے فاطمیہ کے دور میں لوگ بزی بھی ہیں، مشغول بھی ہیں، ان کی اس طریقے سے خاطرداری نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا جملہ کیونکہ ہمارے لیے نمونہ اس لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، وگرنہ یہ جو کریں گے اپنی آخرت کے لیے، اپنی عقبہ کے لیے کریں گے، ہم پر کوئی احسان نہیں ہوگا. ان کو اچھا دین لگا، ان کو اچھا مذہب ملا، ان کو اچھی تعلیم نظر آئی تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں ان کے اس فیصلے کے سلسلے میں. جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ فاطمیہ کا ٹائم ہے، اس میں یہاں مشغول ہوں گے، شاید آپ کی صحیح خاطر نہ ہو پائے، شاید صحیح اعتبار سے آپ کو ہم اس طرح کا انتظام نہ کر سکیں، تو جو جملہ تھا وہ اتنا وزنی اور سنگین تھا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی پوری ٹیم کو سمجھا دیا ہے کہ ہم مہمان بن کر کے نہیں جا رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ بن کر کے آ رہے ہیں. ہم مذہب اہل بیت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر میں اس امید سے آ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ تعلیم ملے گی، ہم کچھ سیکھیں گے عزاداری کے سلسلے میں، بی بی کے سلسلے میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. ہم نے جس سورے کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ گویا قرآن کا بہت چھوٹا سا سورہ ہے. اس سورے کی ظاہری عظمت یہ ہے کہ عرب کے درمیان شعر و شاعری کا بڑا گویا عروج تھا، بہت اس کو اہمیت دی جاتی تھی.
تو انہوں نے 7 بہت بڑے بڑے قصیدے لکھے اور لکھنے کے بعد اپنے لوہے کو منوانے کے لیے عرب کے دور میں، کیونکہ اسلام کا پیغام آ چکا تھا، رسول اکرم اسلام کی تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے، تو عربوں کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے اس تحریک کو روکنے کے لیے بہت عظیم قصیدے 7 معلقہ کے نام سے، 7 یعنی 7 معلقہ یعنی لٹکائے ہوئے 7 قصیدوں کو انہوں نے لٹکا کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اس وقت جو سب سے اچھے شعر ہوا کرتے تھے، قصیدے ہوا کرتے تھے، ان کو ہی حق تھا کہ وہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیں، کہ ان کے مقابل میں اب کوئی شعر نہیں ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے، ان کو چنا گیا ہے۔ تو یہ 7 قصیدے وہاں پر لٹکائے گئے۔ اب ظاہر ہے یہ ہوا کہ ارے بھائی عربوں نے اپنے علم کا مظاہرہ کر دیا، اپنی تعلیم کا مظاہرہ کر دیا، تو رسول اکرم کوئی نئی چیز تو نہیں لائے، علم کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے لائیے اس جیسا۔ تو یہاں پر سورہ کوثر نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، 1 فصل لربک وانحر، 2 ان شانئک هو الابتر، 3 آیتوں پر مجموعہ مشتمل ایک سورہ۔ رسول اکرم جب یہ نازل ہوا تو رسول اکرم نے فرمایا اس سورے کو جا کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دو۔ جب یہ کعبے کی دیوار پر سورہ لٹکایا گیا 3 آیتوں کا، تو وہ بڑے بڑے، آج وہ کتاب موجود ہے 7 معلقہ، جو عربی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، انڈیا میں بھی 7 معلقہ پڑھائی جاتی ہے، یعنی ہم نے بھی جس وقت میں سلطان المدارس میں تھا تو 7 معلقہ پڑھی ہے۔ تو جب یہ 3 آیتوں کا 3 سینٹنس، 3 جملے جب یہ لٹکائے گئے، تو وہ عرب جن کے وہ قصیدے تھے، جن کو بڑا افتخار تھا، وہ چپکے سے رات میں آئے اور اپنے قصیدے اتار کے لے کر کے چلے گئے۔ صلوات دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے مسئلہ انصاف کا تھا، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان کو اس وقت مظاہرہ کرنا تھا علم کا، بلاغت کا، فصاحت کا، اپنی اس پوئٹری کا، کہ ہم سے بہتر آپ لے کر کے آؤ۔ تو انہوں نے دیکھا جب یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ جس میں تمام ادب کے جتنے نکات ہیں، جتنے پوائنٹس ہیں، سب کی رعایت کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان آیتوں کے مقابل میں میرے قصیدے میں کوئی دم نہیں ہے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ امرؤ القیس تھا۔ امرؤ القیس کا بھی ایک قصیدہ ان میں سے تھا، 7 قصیدوں میں سے اس کا بھی قصیدہ تھا۔ امرؤ القیس رئیس تھا، جیسے ایک انجمن ہوتی ہے تو اس وقت کے شعراء کی جو انجمن تھی اس کا رئیس یہ تھا، جو یہ فیصلہ کر لے اس کو ماننا ہوتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ آیتوں پر ہے تو اس نے اسی سورے کے نیچے ایک جملہ لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر۔ دوبارہ ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ یعنی اس نے ان 3 آیتوں کے نیچے اپنے بلاغت، اپنی فصاحت کا بھی اعلان کیا ہے۔ جس لہجے میں، جس قافیے میں، جس ردیف میں سورے کی آیتیں بول رہی تھی، اسی میں اس نے لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب انسان کا کلام نہیں ہے تو کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر، لیکن مصداق کوثر نہیں ہے، آیات کوثر ہے کہ جس کا مقابلہ اس وقت کے کفار و مشرک نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس سورے کی شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ کیوں اترا؟ رسول اکرم کے جتنے فرزند تھے اس سے پہلے وہ اس دنیا سے جاتے رہے تھے۔ جب آخری فرزند آپ کا اس دنیا سے جانے لگا، یعنی گویا وفات پا گیا بچپنی میں، تو بنی امیہ کا ایک شخص تھا کہ جس نے آپ کے سلسلے میں خراب الفاظ استعمال کیے کہ اب تو یہ ختم، ان کی نسل ختم ہو گئی، اس لیے اب تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی یہاں کے بعد اب یہ مقتون نسل ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں ابتر، ابتر یعنی جس کی نسل
ختم ہو جائے، کوئی نہ ہو۔ تو اب خداوند عالم نے اس تان و انچر کے بعد کہ جب رسول اکرم کو ستایا جا رہا تھا، ایذا پہنچائی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا، تو خداوند عالم نے جناب رسول اکرم کو بلایا، اور بلانے کے بعد سورہ کوثر کی شکل میں نہیں بلکہ ایک سیب بہشتی کی شکل میں رسول اکرم کو وہ سیب دیا۔ آپ زمین پر آئے، سیب کھانے کے بعد خداوند عالم نے آپ کی آغوش کو بھر دیا بی بی کے ذریعے سے۔ اب اس آیت کا دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب اس کوثر کے مقابل میں آپ اللہ کی نمازیں پڑھیے، آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیجئے، راہ خدا میں کچھ عطا کریے، قربانی دیجئے۔ اور آج ہم اعلان کیے دے رہے ہیں، اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانے کہتے ہیں دشمن کو، اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج ہم اعلان کر رہے ہیں، کل وہ اعلان کر رہا تھا، آج ہم خالق اور خدا ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کا دشمن ہے وہ ہے بریدہ، اب اس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک سلوات ٹھیک ہے، اتنی باتیں تو آپ نے چھوٹے امام باڑے میں بھی سنی تھی، تھوڑا سے کم و زیادہ کے ساتھ، یعنی انہوں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا تھا، ہم نے سب معلقہ والے واقعے کو جوڑ دیا اپنے ان دوستوں کی خاطر کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور خود سورے میں کتنا وزن تھا۔ مزداد کی بات نہیں ہے، ابھی آیات کا جو نزول ہوا ہے، شکل سورے میں اتنا وزن تھا کہ کفار و مشرکین نے اپنے تمام قصائد ہٹا لیے۔ اب اس کے بعد جب اس سورے کا نزول ہوا تو خداوند عالم نے ایک پیشن گوئی کر دی کہ آج سے خداوند عالم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ کا دشمن وہ دم بریدہ ہے، وہ مفتون نسل ہے، اس کی نسل کا کوئی پتہ اور کوئی نشان نہیں ہے، جس کی وضاحت ہمارے وسیع حسن خان صاحب نے دی کہ اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جبکہ کتنا قتل کیا گیا آپ سب کو پتہ ہے۔ بہت مشہور ہے یہ کہ سادات کے خون سے دیواروں کے گارے بنائے گئے ہیں۔ گارہ سمجھتے ہیں؟ گارہ کہتے ہیں جو مٹی گیلی ہوتی ہے، سوکھی مٹی ہوتی ہے تو مٹی گیلی کر کے اینٹیں جوڑے جاتے ہیں، یا مٹی گیلی سے دیوار بنائی جاتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو پانی کی جگہ زہرا کی اولادوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جو خون بہتا تھا اس خون سے مٹی کو گیلا کر کے دیوار بنائی جاتی ہے، یا دیواروں کے بیچ میں اولاد زہرا کو رکھ کر کے دیوار اٹھا دی جاتی تھی۔ پوری طول تاریخ میں سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، سنی شیعہ سب کو اقرار ہے، حتیٰ یورپین اہل قلم کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ رسول کے خاندان کو جتنا مارا اور کاٹا گیا کسی کو نہیں مارا اور کاٹا گیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا میں روئے زمین کے اوپر، کیونکہ یہ ہمارے برادران نہیں تھے لہذا ہم تاکید کر رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی نسل موجود ہے تو وہ اولاد زہرا ہے، جس کو سید کہتے ہیں، سادات جسے کہتے ہیں، یعنی رسول کی نسل میں آج پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ آپ کو دیکھے گا تو آپ کو سادات زیادہ ملیں گے۔ باقاعدہ میرے پاس تعداد موجود ہے کہ افریقہ ممالک میں کتنے سادات ہیں، سعودی عرب میں کتنے ہیں، ایران میں کتنے ہیں، افغانستان میں کتنے ہیں، ہندوستان میں کتنے ہیں، الگ کم و زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گویا رزلٹ ہے وہ 8-10 سال پہلے کا ہے، اب 8-10 سال کے بعد بڑھے ہی ہوں گے، گھٹیں گے نہیں۔ ایک سلوات دیجئے محمد والے محمد۔ یہ تو آپ نے سورے کے بارے میں سن لیا جناب، اس سورے کے سلسلے میں اب ہم آپ گفتگو اپنے ان دوستوں کے لیے شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے امام باڑے میں 3:30 بجے سے پروگرام ہے، ایگزیبیشن بھی چل رہی ہے، اس میں اہل ہنود بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو سمجھانا ہوتا ہے، الگ الگ زبانوں میں سمجھانا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک رہتا ہے تو صحیح سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اس سے اتفاق سے نہ ہمارے محمد آئے، گلریز صاحب بھی بیچارے تھوڑے بزی ہو گئے تو تھوڑا سا مشغولیت بڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہے بی بی کے صدقے میں۔ اگر بی بی کے لیے ہماری عمر کام آ جائے، ہماری زندگی کام آ جائے، ہمارے اوقات کام آ جائیں تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک سلوات دیجئے محمد والے۔ اب آپ
یہ بتائیے کہ یہ تو سورہ ہو گیا، لیکن بی بی کو خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا کا ایک ہے ظاہری وجود، ایک ہے ان کا باطنی وجود، یعنی ان کی روح کی خلقت، ان کے نور کی خلقت۔ نور کی خلقت کے سلسلے میں روایات ملتی ہیں زمین و آسمان سے پہلے ان کو خداوند عالم نے ان کے نور کو خلق کیا۔ حدیث موجود ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نور عظمت سے جناب فاطمہ زہرا کو خلق کیا، اور جب ملائکہ نے سوال کیا تھا جناب فاطمہ زہرا جس وقت عبادت کے دوران تھی، جب سوال کیا کہ یہ کس کا نور ہے، تو خداوند عالم نے اپنی قسم کھا کر کے کہا تھا کہ میں نے اس نور کو ہزاروں سال پہلے اس کو خلق کیا اور اس کو یہاں جگہ دی، اور اس کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا۔ اور وہ پوری گویا روایت کہ پھر میں نے اس نور کو کہاں کہاں منتقل کیا، یہاں تک کہ صلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ ہمیں جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے روحانی اور معنوی، کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جو روایتیں بتا رہی ہیں ہلکا ہلکا وہ ہم بتا سکتے ہیں۔ اما ظاہری اعتبار سے خداوند عالم نے رسول کو کیا کیا دیا، جو رسول کے لیے آیا ہو اللہ کی طرف سے۔ قرآن آیا، مانتے ہیں نا؟ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، رسول کے پاس آیا ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لانے والا کون ہے؟ جبریل سے کوئی بڑا فرشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ پس بھیجنے والا، لانے والا جبریل۔ خود جو بھیجا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت، نور، محبت، انسانیت، کمال، سعادت، یہی سب چیزیں نا۔ انسان کو اوپر تک پہنچانے کے لیے جتنے قوانین کی ضرورت ہے وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اتنا عظیم قرآن ہے کہ جس قرآن کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ کون بیان کرے گا؟ تبھی تو پتہ لگے گا کہ آپ لوگ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کی شکلیں تھوڑی نہ دکھانے کے لیے آپ کو بلایا ہے یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی قرآن کے سلسلے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا یعتیہ الباطل ولا لا یعتیہ الباطل من بین ایدیہم ولا من خلفہم، نہ آگے سے اس کے باطل کی رسائی ہے اور نہ اس کی پیچھے کی طرف سے، یعنی جہاں قرآن کے حقائق ہیں وہاں باطل، گمراہی، غلط چیز نہیں پہنچ سکتی، یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر نہیں ایسا جو قرآن میں موجود نہ ہو، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ بس قرآن اپنے فضائل اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کو خداوند عالم نے رسول تک پہنچایا ہے، رسول کو بلایا نہیں۔ رسول اور دوسرے پیغمبروں میں فرق کیا ہے؟ دوسرے جتنے پیغمبر ہیں رسول کی جس تک قرآن آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ پیغمبر ہیں۔ اما یہ عام پیغمبر نہیں ہیں، یہ سید ہیں، سردار ہیں، فخر ہیں، نور ہیں۔ انبیاء کے لیے کوئی نبی نہیں بنا جب تک کہ ہمارے نبی کی نبوت قبول نہ کی ہو، کوئی رسول نہیں بنا جب تک کہ ہمارے رسول کی رسالت قبول نہ کی ہو۔ اس کا مطلب ہمارا نبی کتنا عظیم ہے، تمام نبیوں کا خداوند عالم نے قرآن میں نام لے کر کے پکارا ہے۔ جب کسی کو پکارا تو نام لے کر، آدم کا نام لیا ہے، نوح کا نام لیا ہے، ابراہیم کا نام لیا ہے، جناب داؤد کا نام لیا ہے، بڑے پیغمبر تھے نا۔ اگر کوئی بڑی شخصیت کسی کو نام لے کر کے پکارے اور کسی کا نام نہ لے بلکہ احترام کے ساتھ القاب سے پکارے، صفات کے ساتھ پکارے، ان دونوں میں کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہوں گے؟ مثلا میرا بڑا، ایک آپ اپنے چھوٹے کو نام لے کے پکارتے ہیں، یہ وہ کی بات نہیں ہے۔ اچھا جب بڑا کسی کا نام لے کر کے پکارے، وہ بھی بڑا کون ہے؟ خدا سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے،
لیکن جو سب سے بڑا اگر کسی کا نام لے کر کے پکارے اور کسی کو القاب سے پکارے، صفت کے ذریعے سے پکارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام نہیں لے رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ صحیح ہے؟ لہذا تمام نبیوں کو خداوند عالم نے نام سے پکارا، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی تو نام نہیں لیا۔ طہا، یا پورے قرآن میں خداوند عالم نے ہمارے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ القاب سے، اے طہا، اے یاسین، اے مدثر، اے مزمل، اے بشیر، اے نذیر، اے رحمت للعالمین، یہ سارے خطابات ہیں۔ اور جب جناب نوح کی بات آ رہی ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے لیے کیا آ رہا ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ امام بڑا عہدہ ہے، لیکن رسول اکرم کے مقابل میں جب جناب ابراہیم آئیں گے تو ان کا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ آپ سمجھ میں آ گیا؟ بس رسول بہت بڑی شخصیت ہے۔ جہاں قرآن اترا، خود قرآن بہت بڑا ہے جس کے بارے میں ہم نے بتایا، پھر بھی قرآن جب آیا تو قرآن لے کر کے آئے ہیں، قرآن کو دینے کے لیے خداوند عالم نے بلایا نہیں ہے۔ اس کا بھی مسئلہ بالکل واضح ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کوریئر کے ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں، پوسٹ مین لے کر کے آ جاتا ہے کہ کوئی جانے والا ہوا، کبھی آپ جا رہے ہیں، چلے لے جا کے آپ وہاں پہنچا دیجئے گا۔ اما کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہدیے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پوسٹ مین کے ذریعے سے نہیں بھیجتے ہیں، کوریئر کے ذریعے سے نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بلا کر کے آپ کو دیا جاتا ہے، جس کو اعزاز کہتے ہیں، جس کو نوبل انعام کہتے ہیں، جس کو گولڈ میڈلسٹ اگر کوئی بن جائے تو کہاں گولڈ اس کو وہ میڈل ملتا ہے۔ کوئی بڑے پروگرام میں باقاعدہ دعوت نامہ آتا ہے، بہت ہی اعزاز کے ساتھ، بہت ہی باقاعدہ، جتنی اس کے گویا وہ اصول ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو بلانے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اب ہم کو مسلمان بتا دیں، سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے، بھیجا ہے یا بلا کے دیا ہے؟ جتنے سورے ہیں سارے سوروں کو خداوند عالم نے جبریل کے ذریعے بھیجا ہے، لیکن جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود دینا ہوا، یہ عطیہ اور ہدیہ دینا ہوا، تو جناب رسول خدا کو کہا نہیں، اس کے لیے تو ہم نے یہاں محفل برپا کی ہے، باقاعدہ اعزازاً تم کو دیں گے، کیونکہ یہ منصب، یہ جو چیز ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جبریل میں اتنا دم و خم نہیں ہے کہ ان کے ذریعے بھیجوا دیں۔ فرق محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور ظاہری کو جب دینا ہوا تو رسول اکرم کو بلایا ہے، اور بلا کر جناب فاطمہ زہرا کے نور کو عطا کیا ہے۔ لہذا یہ فاطمیہ کا دور ہے کہ جس میں ہم اپنی بیوی کے سلسلے میں کچھ ان کے فضائل اور ان کے کچھ کمالات اور کچھ ان کی زندگی، جو روزمرہ کی زندگی، اس روزمرہ کی زندگی میں کوئی انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو اپنے کردار کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر بڑا ہوتا ہے، اپنے رفتار کی بنا پر بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بی بی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے بنے ہوئے NGO، وہ بہت سے اچھے بھی کام کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی NGO بتائیں کہ جس کے انتظام کار اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے دوسروں کا پیٹ بھرے؟ کوئی ہمیں بتائیے، کوئی ایسے بتائیے انسان دوست کے جو اپنے بچوں کو، جن کو پتا ہے کہ یہ پیاس کی شدت ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اپنے بچوں کا خیال نہ ہو بلکہ دوسروں کو سیراب کر دے۔ کوئی ہے ایسا کہ جو اپنا لباس اٹھا کر کے دوسرے کو دے دے اور خود پیوند لگا لباس پہنے؟ کوئی، ہم آپ کو عام دعوت دے رہے ہیں، بتائیے، ڈھونڈ کے بتائیے، سوائے بی بی زہرا کی، سوائے جناب فاطمہ زہرا کی۔
لہذا میں اس سے پہلے مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی کے اگر کمالات یا ان کی شخصیت پر ہم بول رہے ہیں تو ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر احسان کر رہے ہیں، اپنی نسلوں پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اس گھر کا پتہ بتلا رہے ہیں کہ جس گھر سے ان کو انسانی بننے کا سلیقہ پتہ لگے کہ وہ کیسے انسان بنے، کیسے لوگوں کو انسان بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گھر آئیڈیل ہے، یہ گھر نمونہ ہے۔ رسول کی بیویاں احترام کے لائق ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم ان کا احترام اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ رسول کی زوجہ تھی، ان کے کردار کی بنا پر نہیں کرتے ہیں، ان کی رفتار کی بنا پر نہیں کرتے ہیں، ان کے اعمال کی بنا پر نہیں کرتے ہیں، ان کی نسبت کی بنا پر ہم احترام کرتے ہیں۔ ان کو برا بھلا اس عنوان سے نہیں کہتے کہ ان کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے۔ ہاں اگر کوئی ان کا عمل ایسا ہو کہ جو مستحق لعن بن جائے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو بھی ایسا کام کرے جس سے اللہ کو اذیت پہنچے، اس کے رسول کو اذیت پہنچے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب، سخت عذاب اللہ نے آمادہ کر رکھا ہے۔ اب دونوں گھر کا آپ ہم آپ کو ایک ایک نمونہ بتائے دے رہے ہیں۔ ایک رسول کا گھر ہے جس میں رسول کی زوجہ ہیں، ایک بکری ذبح ہوتی ہے، ذبح ہونے کے بعد گوشت تقسیم ہوتا ہے کہ گوشت بانٹ دیا جائے، سارا گوشت بانٹ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا گوشت بچتا ہے۔ جناب عائشہ رسول خدا سے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی سب چلا گیا، سب بڑھ گیا، اتنا سا بچا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں بھی کہا جاتا ہے۔ بقرعید کے دن جب ہم مسلمان، نام بڑے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے یہاں جب بکرا کٹتا ہے بڑا لہیم شہیم بکرا ایسا کہ جو محلے میں سب سے بڑا بکرا ہو، لیکن جب وہ بکرا ذبح ہوتا ہے تو پہلے بڑے داماد کے لیے ران نکلتی ہے، پھر چھوٹے داماد کے لیے ران نکلتی ہے، پھر ہر کے کوئی اپنا ماموں، بھانجا، بھتیجا، بہو، اگر بہو دمدار ہے تو پھر اس کے گھر کے لیے بھی نکلے گی کیونکہ بہو تو آئی، اس کے گھر بھی جانا ہے یہ سب۔ اب اس کے بعد کچھ ہڈی وڈی لگا اگر بچا ہوا، ان کا دیکھو وہ محلے سے لیے آیا تھا، جہاں سے آیا وہاں ضرور جائے گا۔ اب وہ پھر دو دو بوٹیاں، تین تین بوٹیاں، چار چار بوٹیاں پلاسٹکوں میں رکھی جانے لگی۔ یہ ہر بار ہم لوگ سنتے ہیں، ہر بار ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار قربانی کے تو ادب نہیں ہے۔ لیکن جب بقرعید آتی ہے تو وہ بیوی کا جو اندر سے حکم و دستور آتا ہے کہ وہ وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، تو بھی وہ سارا دین، سارا مذہب ایک طرف، بھئی اس دن جو ہمیں کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے جو اندر سے گفتگو آئی ہے۔ البتہ سب جگہ ایسا نہیں ہے، کہیں اندر والی کہتی ہیں کہ بھئی دین یہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہو میری پریسٹیج کا معاملہ ہے، وہ کیسے ہوگا، وہاں سے آیا ہے تو وہاں تو جانا ہی ہوگا۔ سلوات دیجئے محمد والے محمد۔ اما فاطمہ کے گھر میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کسی کا دل دکھانے، ہمیں کیا حق ہے دل دکھانے کا؟ ہمیں یہ بس بتانا ہے کہ فاطمی ہم اس وقت بنیں گے کہ جب اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ اپنا ہے، بالکل دو دو چار، چاہے مولوی ہو، مولانا ہو، مجتہد ہو، مرجع ہو، جب تک فاطمہ کے گھر کی زندگی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک فاطمی نام سے تو ہوں گے، ہوگا کچھ نہیں۔ ایک سلوات دیجئے۔ لہذا ہم اپنے ان جوانوں کو، یہ سب تو نسلی ہیں، ہم سب تو نسلی ہیں، ہمارے لیے تو جنت وہیں سے آئی ہوئی ہے، ہمیں جنت ہی ملے گی۔ لہذا آپ لوگوں نے قدر و قیمت بازار میں آ کر کے جنت کو دیکھ کر کے جنت کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لہذا آپ کے لیے ہم سید آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہیں، ہماری ماں اور جدہ آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ لہذا اگر آپ کسی ہم جیسے مولوی مولانا کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ نہیں رسول اکرم نے کچھ اور کہا ہے، جناب فاطمہ زہرا نے تو کچھ اور کر کے دکھایا ہے، لیکن یہ مولوی مولانا تو کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بی بی کا گھر ہے، ہم جیسے مولوی اور مولانا کا گھر نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا، یہ عائشہ، جناب عائشہ کا واقعہ ہے جو رسول اکرم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی سب بڑھ گیا، اتنا سا بچا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا اے بی بی جو بھی کہا ہو، اے بی بی یہ جو ہے بس جو ہم نے بانٹا ہے، جو تم سمجھ رہی ہو گیا، بس وہی بچا ہے ہمارے، اور جو یہ تم نے رکھ لیا ہے
یہ گیا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے واہ واہ خوش ہونے کے لیے نہیں پیش کیا ہے کہ طنز ہو جائے کہ عائشہ پر ایک طنز ہو رہا ہے۔ رسول اکرم نے جو تعلیم دی ہے، فاطمہ زہرا اس لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہی گلہ اور شکوہ ہے کہ آج پھر ایک خاص گروہ کیوں شہادت منائے؟ یہ تو رسول کی بیٹی ہیں۔ آج تو ہر گھر میں غم ہو رہا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے ملک کا سی ایم کے گھر میں کوئی کچھ ہو جائے تو دیکھیے شوق نامے آنے لگتے ہیں، ہے نا، اخباروں میں چھپنے لگتے ہیں، فلاں حافظ نے، فلاں مولوی نے، فلاں منسٹر نے، فلاں۔ ارے بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہمیں بتائیے کہ کوئی بھی مسلمانوں کے گروہ میں کوئی ایک گروہ ہو جس نے کہا اور رسول اکرم سے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے بڑا احسان ہم پر کیا ہے، آپ کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اما بی بی زہرا نے کیا کیا؟ یہ تو رسول کی زوجہ کا گھر ہے جہاں رسول بھی رہ رہے ہیں، لیکن گھر کا جو حال ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ گھر گھر کی خاتون کے ذریعے سے چلتا ہے، لہذا قرآن نے رسول کے گھر کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے، اور نہ رسول نے پہچنوایا، خدا کی قسم رسول نے جس گھر کو پہچنوایا ہے، مسجد میں 2 دروازے کھلے رہے تھے حدیث کے بعد، اور سارے دروازے بند کر دیے تھے، ایک اپنے گھر کا دروازہ تھا اور ایک فاطمہ کے گھر کا دروازہ تھا۔ میں یہاں سے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ بھی مولانا وہاں کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سنی مدرسوں میں پڑھے ہیں، آپ جا کر کے پڑھ کے ہم کو بتائیے گا کہ رسول اکرم نے جو دروازے خدا کے حکم سے کھلے تھے، 2 دروازے کھلے رکھے تھے، ایک رسول نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا رکھا تھا اور ایک علی کے گھر کا، فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن رسول نے 6 مہینے تک اپنے گھر پر رکوایا ہے اصحاب کو کہ فاطمہ کے گھر پر رکوایا۔ وہ گھر جس گھر پہ اصحاب کو بار بار لا کر کے رکوایا ہے وہ اپنا گھر نہیں تھا بلکہ بی بی فاطمہ زہرا کا گھر تھا۔ یہ بتانا تھا کہ دیکھو اس گھر کی عظمت اس گھر کے اندر کردار کی بنا پر ہے، اس کیریکٹر کی بنا پر ہے، اس رفتار کی بنا کے اوپر ہے۔ اور پھر آنے والی انسانیت اور تاریخ نے دیکھا کہ علی اپنے ساتھ ایک بھوکے مدینے کے بھوکے کو لے کر کے پہنچے، ایک نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ۔ اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس، وقت نہیں وگرنہ میں بتاتا۔ آپ لے کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں، اے بنت رسول کیا گھر میں کچھ ہے؟ میں اپنے ساتھ مہمان لایا ہوں۔ آیا کون ہے؟ مدینے کا فقیر۔ آیا کون ہے؟ مدینے کا بھوکا۔ لیکن علی نے جن الفاظ کا استعمال کیا وہ کیا ہیں؟ بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور انسانیت کو پروان چڑھانا۔ بہت سے لوگ کمبل بانٹتے ہیں، لباس بانٹتے ہیں، خدا ان کے اس عمل کو قبول کرے۔ علی نے فرمایا میں اپنے ساتھ مہمان لایا ہوں، کیا مہمان کے لیے کچھ ہے؟ بی بی فرماتی ہے ابوالحسن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں بی بی نے کہا اے ابوالحسن 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ بچوں کو دے رہے تھے اور آپ کو دے دیتے تھے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کو اطلاع دوں، اپنے خدا سے شرم دی کہ کہیں آپ وہ کام پورا نہ کریں تو میں آپ میرے سامنے شرمندہ ہوں اور میں اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے بچوں کے باپ گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں ٹکے ایک کچھ لقمے رکھے، 1-2 نوالے رکھے جو میں نے اپنی بچی کو کھلانے کے لیے رکھے، لیکن میں اپنی بچی کو بھوکا سلاؤں گی، اپنے سینے پر لٹا لوں گی، لیکن یہ آنے والے مہمان کو بھوکا واپس نہیں کرنے دوں گی۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، اس گھر کا حق تھا کہ آگ لے کر کے جاؤ، اس گھر کا حق تھا کہ لکڑیاں لے کر کے جاؤ، اس گھر میں آگ لگاؤ، جبکہ بیوی فرمائے کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں حسن حسین ہو؟ آنے والے نے کہا ہوا کرے۔ مدینے کے کتنے بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا،
قرآن کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کچھ لوگ ایسے جو اللہ کی محبت میں بھوکوں کو اللہ کی محبت میں یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا دیتے اور اس کے بعد کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ نہیں میں نے شکریہ کے لیے کام نہیں کیا، میں تم سے جزا نہیں چاہتا، میں تم سے شکریہ نہیں چاہتا، بلکہ میں نے یہ تو اللہ کی خاطر کیا ہے، میں نے تو اللہ کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اس گھر میں رسول دنیا سے گئے، اس کی اکلوتی بیٹی اپنے باپ کو رونا چاہتی ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ مدینے والے رونے بھی نہیں دیتے؟ آپ بتائیے کسی بھی جگہ اس ہندوستان میں جہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی غمی ہو جائے تو کسی خیر مذہب والے نے آج تک منع کیا کہ آپ رو نہیں، آپ اتنا چیخے مار کے آوازیں نہ نکالو، بلکہ میں نے تو دیکھا ہندو بھی باہر اپنے گھر کی چارپائی ڈال دیتے، کرسیاں ڈال دیتے۔ ہائے رے مظلوم، ہائے رے مظلوم، رسول کا گھرانہ 3 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا، 3 دن کے بعد دق الباب ہوا، بی بی نے کہا فضا فضا دیکھو شاید لوگ تعزیت کے لیے پہنچے۔ اب جو دروازے سے لوٹی سر نیچے میں خاموش، بتاؤ فضا بلایا کیوں نہیں؟ فرماتی بی بی آنے والے تعزیت کے لیے نہیں آئے بلکہ شکایت لے کر کے آئے کہ رسول کی بیٹی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ بس میں نے مصائب ختم کیے۔ علی ابن ابی طالب کو خبر لگی، بیت الاحزان ایک حجرہ بنوایا بقی کے کنارے میں، جو لوگ کہے انہوں نے دیکھا ہوگا، آبادی سے دور ایک حجرہ بنوایا، روزانہ فاطمہ کو ان کے بچوں کو ساتھ پہنچاتے تھے۔ ایک دن فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی، چہرے کا رنگ بدلا بچوں کا۔ کیا ہوا بابا، کیا ہوا بابا، بابا کیا ہوا؟ بی بی نے اب تک کچھ نہیں بتایا تو آج کیسے بتا دے؟ ایسا لگتا ہے جیسے حسن یا حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے بتا بابا 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 جس درخت کے سائے میں ہم اور اماں بیٹھ کر روتے تھے وہ درخت کہاں گیا؟